دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی دوست احباب آپ کی زندگی میں ایمان لانے والے نگینے عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام اپنی جمیع خصوصیات اور اپنے فضائل و مناقب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آسمان نبوت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی اہل ایمان کے نزدیک، اہل السنہ کے نزدیک قابل عزت، قابل احترام ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شاعر اللہ ہیں۔ کسی بھی طرح کسی بھی صحابی کی نہ تنقیص کی جا سکتی ہے، نہ توہین کی جا سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ صحابی، لوگوں میرے صحابہ کے متعلق گفتگو اور ان کے متعلق اپنی زبانیں دراز کرنے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ساتھ ہی آپ نے وعید بھی سنا دی، من سب اصحابی، جو میرے کسی ایک صحابی پہ سب و شتم کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، نازیبہ جملے کلمات کہتا ہے، صحابی کی کسی بھی طرح تنقیص کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے اور ان کے علم کی نفی کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بدبخت زندیق پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، مومنوں کی بھی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ ہمارے نزدیک تمام صحابہ قابل احترام ہیں۔ صحابہ کرام کے آپس کے جھگڑے، صحابہ کرام سے بشری تقاضے سے ہو جانے والی غلطیاں اور لرزشیں، یاد رکھیے صحابہ معصوم نہیں تھے لیکن مغفور تھے، اللہ نے ان کو بخش دیا، ان کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم تلک امۃ قد خلت لہا، یہ ایک گروہ، ایک جماعت، ایک امت کا جتھا جو پہلے گزر چکا، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اس لیے صحابہ کی خوبیاں بے انتہا ہیں، خامیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان شہد کی مکھی بنے، گندی مکھی نہ بنے جو پورا جسم ٹٹولتے ہوئے اس زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے جہاں سے پیپ رس رہی ہو، اور شہد کی مکھی پورے باغ میں چکر لگا کے اس پھول پہ بیٹھتی ہے جس کا رس پکا ہوا۔ تو انسان کو پھول شہد کی مکھی بننا چاہیے، گندگی کی مکھی نہیں بننا چاہیے۔ صحابہ کی اچھائیاں لیں، صحابہ سے جو غلطیاں ہوئیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، وہ انسان تھے، یقیناً نبی کریم اور انبیاء کے بعد افضل البشر تھے،
تمام انسانوں سے افضل تھے، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرات محترم، 26 ذوالحج یا 25 ذوالحج کو تاریخ دمشق کے اندر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 26 یا 25 رقم کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یکم محرم بھی ہے۔ اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام قریب ہیں۔ یاد رکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی میں منفرد خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن جب فاروق اعظم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فاروق اعظم نے ایک ایک خوبی اللہ نے خود ڈالی، اور یہی وجہ تھی کہ ہر صحابی مرید مصطفیٰ بن کے آیا ہے، سوائے فاروق کے یہ مراد مصطفیٰ بن کے آئے۔ اللہ کے رسول نے خود مانگا، اے اللہ خطاب کے بیٹے عمر کے ساتھ اسلام کو عزت سے نواز، اسلام کو عزت دے، مقام دے اور شرف دے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ آپ آئے، آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے آنے کے بعد رسالت مآب نے اسلام کا، دین کا اعلان برملا کیا۔ یہ عمر تھے جن کے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کی چھاتیاں چوڑی اور وہ اپنے دین اور ایمان کا اقرار کھلے عام کرتے تھے۔ یہ فاروق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ صحابہ، حلقہ 11 میں داخل ہوئے تو مسلمان برمرا اور اعلانیہ طور پہ بیت اللہ کے اندر عبادت کرنے کے لیے گئے۔ 2 صفیں بنی، ایک کنارے پہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کنارے پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں آج اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہے، تو وہ محمد کا رستہ دوک کے دکھائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچے، آپ نے عبادت کی، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو مقام ملا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے فاروق اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے، اس دن سے لے کر آج تک مسلمانوں کو ایسے عروج ملا جیسے ایک مجاہد لڑتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی فرمایا آج ایسے ہو گیا جیسے ایک مجاہد لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتا ہے اور پیچھے چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آپ کی شہادت کے دن امت مسلمہ کو جو نقصان پہنچا اس کی بھرپائی آج تک امت نہیں کر سکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پہ فتنوں کا ایک دروازہ ہے، یعنی فتنے آ رہے ہیں لیکن ایک دروازہ بند ہے، جس دروازے کی وجہ سے فتنے میری امت پہ نہیں گر رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن فاروق اعظم کی شہادت ہوئی اور رسول کریم سے پوچھا بھی گیا اللہ کے رسول یہ دروازہ کھلے گا یا توڑا جائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس دروازے سے مراد فاروق اعظم کی شخصیت۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی پھر امت پہ فتنے امنڈ آئے، اور آج تک آپ دیکھیں پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک فتنے لگاتار چلے آ رہے ہیں، اور یہ فتنے ایسے آ رہے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے گرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ میرا رب کہہ رہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے پیغمبر میں نے خود ممتحن بن کے تیرے نبی تیرے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اور میں نے دنیا میں رزلٹ جاری کر دیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ بخشے ہوئے لوگ، یہ برگزیدہ ہستیاں۔
میں ان سے راضی یا مجھ سے راضی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور صحابہ کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سے راضی اس لیے رب ان سے راضی، ترتیب ہی یہ رکھی گئی، فرمایا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی، پھر یہ اللہ سے راضی۔ اللہ پہلے راضی ہے نبی کے صحابہ سے، اللہ نبی کے صحابہ سے پہلے راضی۔ گزشتہ جمعے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جنتیوں کی نعمتوں کی انتہا یہ ہے کہ اللہ جنتیوں کی طرف دیکھ کے کہے گا جنتیوں آج میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ میری جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور میرے نبی کے صحابہ کی نعمتوں کی ابتدائی اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ یعنی جہاں جنتیوں کی نعمتوں کی انتہا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی ابتدائی اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں، یاد رکھیے دنیا میں ہر شخص یہ کہتا ہے میں دیندار ہوں، میں دیندار ہوں۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا دیندار ہے، فلاں میں بڑی دینداری ہے، لیکن اس کی قسمت اور اس کی عظمت شان کے کیا کہنے، جس کو رسول کہے یہ دیندار ہے، یہ دیندار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما انا نائم، ایک رات آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا، رأیت الناس یعرضون علیہ، فرمایا میرے سامنے سے بہت سے لوگ گزرے، وعلیہم قمیص، اور ان لوگوں نے کچھ چولے پہنے ہوئے تھے، کچھ قمیضیں پہنی ہوئی تھی، فرمایا ما یبلغ الثدی، کچھ ایسے تھے جن کی قمیضیں یہاں پیٹ تک، کچھ ایسے تھے فرمایا ما یبلغ دون ذالک، جن کی قمیضیں کچھ نیچے، یعنی پیٹ سے کچھ نیچے، چھاتی سے کچھ نیچے ان کے ہلے تھے۔ فرمایا پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے، وعلیہ قمیص یجرہ، فرمایا عمر نے ایسا چولا، ایسی قمیض پہنی ہوئی تھی جو زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ماذا اولت ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں کی قمیضیں چادریں یہاں چھاتی تک، بعض کی کچھ نیچے، اور فاروق اعظم کی زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الدین، اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد دین ہے۔ میرے فاروق کا دین باقی لوگوں کی بنسبت ایسے ہے جیسے ایک شخص کی قمیض یہاں تک ہو اور ایک شخص کی قمیض زمین پہ گھسٹ رہی ہو۔ فاروق اعظم کے دین کی گواہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایمان کی گواہی بھی اللہ کے رسول نے دی، ایمان کی گواہی بھی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا ہوا، فرمایا اللہ کے رسول دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا عمر اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کرے۔ فرمایا اللہ کے رسول پھر آج کے بعد عمر اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرے گا آپ سے۔ فرمایا الآن عمر اب تو کامل مومن بن چکا۔ عمر کے دل کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں کہ عمر تو ایماندار ہے، اللہ نے تجھے ایمان سے نوازا ہے۔ یہاں کچھ ایسے زندیق بے ایمان لوگ بھی ہیں جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ ایمان کے دائرے سے نکالتے ہیں۔ ایسے صحابہ جن کی زبان کی گواہی اور جن کے دل کی گواہی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بن الخطاب، اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا، حق کو جاری کر دیا، یعنی نہ حق بات میرا عمر کرتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے علی لسانی ہی و قلبی ہی، اللہ نے میرے عمر کی زبان پہ بھی حق جاری کر دیا ہے، دل پہ بھی حق جاری کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، آپ فرشتے نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں،
میری امت میں اللہ نے عمر کو محدث بنایا، اور یہ ایسا اہل الہام میں سے ہے کہ عمر وہ شخص ہے جو نبی نہیں ہے لیکن سوچتا ہے، اللہ رب العزت قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ اللہ عمر کی سوچ، اللہ عمر کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اللہ کو اتنے پسند کہ اللہ اپنے آخری پیغمبر پہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پہ حق کو جاری کر دیا۔ جس کے دل اور جس کی زبان کی گواہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دیں، حضرات محترم، اس کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی غیرت، آپ کے جنتی ہونے کی گارنٹی، آپ کا حیا اتنا اعلیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کروایا گیا، میں نے معراج کی رات دیکھا، ایک محل بڑا خوبصورت ہے، حدیث طویل ہے، محل بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا لعمر بن الخطاب، یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ یہ جنت میں جو محل ہے یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر میرا جی چاہا کہ میں اس محل کو دیکھوں۔ جب میں اس محل کی طرف بڑھا، میں نے ایک عورت کو وہاں وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا وہی رک گیا عمر۔ اللہ کے رسول آپ کیوں رک گئے؟ فرمایا عمر تیری غیرت کی وجہ سے، تیری غیرت کی وجہ سے، تیری عزت، تیرے حیا کی وجہ سے عمر میں تیرے اس جنت والے محل میں داخل نہیں ہوا کہ تیری اجازت کے بغیر میں وہاں چلے جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب فبکا عمر، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ سے غیرت، آپ سے کیسا حیا؟ حضرات محترم یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مرید جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو ہم اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنا قائد، اپنا رہنما اس کو مانا ہے جو جنت کے محلات میں اپنے مرید کے گھر میں داخل نہیں ہوا، اس کی غیرت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، اس سے حیا کرتے ہوئے کہ وہاں کوئی وضو کر رہی اس کی مستورات میں سے ہو سکتی ہے، اس کی عزت میں سے ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، ہم نے وہ مرشد، وہ قائد، وہ پیر، وہ رہنما مانا ہے جو اپنے مریدوں کی عزت کا محافظ ہے، جو اپنے مریدوں کا حیا کرتا ہے، جو ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، جو عزتوں سے کھیلنے والے، جو حیا نہیں کرنے والے، جو مالوں کے لٹیرے۔ حضرات محترم، اہل حدیث نے نہ ان کو اپنا قائد ماننا ہے نہ اپنا مرشد ماننا ہے، ہم نے مرشد اعظم اس کو مانا ہے جس کے بارے میں مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمواری حیا باختہ عورت سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ میرے نبی نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ حضرات محترم، ہم اس حیا والے پیر کے مرید ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، جیسے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کل قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا اور بتاؤ تم کیا لے کے آئے ہو، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے قائد، اپنے رہنما، اپنے مرشد کے ساتھ چلے جائیں گے، ایک جماعت وہاں پہ کھڑی رہ جائے گی، ایک جماعت وہاں پہ کھڑی رہ جائے گی۔ میرا اللہ ان سے پوچھے گا اور تم کسی کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرے سوا اور تیرے رسول کے سوا ہم نے کسی کی مانی نہیں ہے، ہم کس کے ساتھ جائیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ ایسے لوگوں کو اپنی جنت کا داخلہ خود دیں گے، اللہ ان کو جنت کا رستہ خود دکھائیں گے۔ علامہ شہید فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب رب نے ہم سے پوچھا اور بتاؤ تم کیا لے کے آئے ہو، ہم کہیں گے اللہ ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ بات ہم بڑے وثوق اور رسوخ اور بڑی عزت کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ نہ تیرے ساتھ کسی کو شریک بنایا، نہ تیرے نبی کی محبت میں کسی کو شریک بنایا، نہ تیرا حق کسی کو دیا، نہ تیرے نبی کا حق کسی کو دیا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں فخر ہے اس بات پہ، دنیا ہمیں گستاخ کہتی ہے، کہتی رہے، دنیا ہمیں بے مرشدہ کہتی ہے، کہتی رہے، دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے، لگاتی رہے، ہم نے اس کو مرشد ماننا ہے جس کو فاروق نے مرشد ماننا ہے۔
ہم نے اس کو قائد مانا ہے جس کو ابو بکر نے مرشد مانا ہے۔ ہمارا پیر وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پیر ہے، اور ایسا پیر ہے جس پہ جانیں دینے کے لیے بھی لوگ قربان تھے، جانیں دینے کے لیے بھی لوگ قربان تھے۔ ایسا مرشد ہے کہ جس کی محبت میں بلال کے سینے پہ پتھر، نیچے کوئلے، گلے میں رسی ڈال کے بھی گھسیٹا جا رہا ہے، اس کی محبت سے باز نہیں آتا۔ حضرات محترم، ہم اس مرشد کے مرید ہیں، اللہ ہمیں اسی مریدی میں موت دے دے، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھیں، یہاں دنیا میں لوگ نیلے پیلے تکون چورس جھنڈوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ ہمیں نبی کے لواء الحمد کے نیچے جمع فرمائے۔ ایسا جھنڈا فرمایا قیامت کے دن اس کے مقابلے میں اور ایک ہی جھنڈا ہوگا جو آخر الزمان خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرات محترم، نبی کریم اپنے صحابی کو دنیا میں اس کا جو جنت میں محل بنایا گیا اس کی بشارت سنا رہے ہیں کہ فاروق میں خود دیکھ کے آیا ہوں، تیرا جنت میں محل بڑا خوبصورت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری میں حدیث ہے، ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں بیٹھی ہیں، اور خرچے کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ عورتیں خرچے کا مطالبہ کرتی ہیں، تو فرمایا کبھی کوئی خرچے کا مطالبہ کرتی ہے، اس سے بڑھ کے کبھی کوئی خرچے کا مطالبہ کرتی۔ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، دروازے پہ دستک دی، ابھی دستک ہی دی تھی، تمام ازواج مطہرات پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں، دوڑ کے پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اجازت ملی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ رب العزت اضحک اللہ سنک، اللہ کے رسول اللہ آپ کو مسکراتا ہی رکھے، آپ مسکراتے ہوئے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، آپ مسکراتے ہی رہیں۔ وجہ کیا ہے اللہ کے رسول مسکرانے کی؟ فرمایا عمر یہ میرے پاس بیٹھی خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی، جیسے ہی آپ آئے آپ کا روب اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے یہ پردے کے پیچھے چلی گئی۔ فاروق اعظم ان کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں او اپنی جانوں کی دشمنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرو، مجھ سے کیوں ڈرتی؟ کیا تمہیں نبی سے کم اور مجھ سے زیادہ ڈر لگتا ہے؟ تو ازواج مطہرات نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا عمر تجھ سے زیادہ غیرت آتی ہے بات کرتے ہوئے، نبی کے سامنے تو ہر بات کر لیتے ہیں، تجھ سے ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاروق اعظم کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں عمر اللہ نے تیری یہ عظمت رکھی ہے، جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے، جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی نے شیطان سے کہا تیری عمر کتنی ہے، تو وہ اس بات سے ہی بھاگ گیا کہ یہاں بھی عمر آ گیا، اور آج بھی شیطان عمر سے بڑا جلتا ہے، آج بھی شیطان عمر سے بڑا جلتا ہے، عمر سے بڑا خائف ہے، عمر سے بڑا نالاں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان شیطانوں کے سانپوں نے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا، اور اگر کوئی اٹھاتا تھا فاروق اعظم اپنی ایڑی کے ساتھ اسے کچل کے رکھ دیتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم من امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل والا میرا ابو بکر ہے، رحم کرنے والا میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا اور دین کے معاملے میں سخت ترین میرا فاروق ہے، میرا فاروق انتہا درجے کا ایسا سخت، اعلام الموقعین ابن قیم کی پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام فاروق اعظم سے گفتگو کرنے کے لیے جب جاتے آپس میں پہلے مشورہ کر لیتے یہ سوال بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، کہیں بے تکا سوال کر کے کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ اور فاروق اعظم اگر کسی شخصیت کے سامنے آپ کی آواز پست ہو جایا کرتی اور آپ کا سر جھک جایا کرتا صحابہ کرام میں، تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کبھی بڑھ نہ سکے، ساری زندگی کوشش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی عظمت کو یوں بیان کیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا میرے فاروق کو اللہ نے علم اتنا عطا کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے
ایک رات میں سویا ہوا مجھے جبریل امین نے دودھ پیش کیا پینے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دودھ پیا حتیٰ انی ارریہ یجری فی اظفارہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس دودھ کی تری میرے ناخنوں کے اندر آ گئی۔ اتنا دودھ پیا اور اتنا اعلیٰ تھا کہ اس کی تری میرے ناخنوں تک پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے اس پیالے سے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں فما اول ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی تعبیر العلم، علم ہے، دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کا جنازہ مسجد نبوی کے صحن سے اٹھا، یوں لگ رہا تھا کہ شریعت کے علم کے 10 حصوں میں سے اللہ 9 حصے اٹھا لیے، اللہ نے 9 حصے اٹھا لیے۔ شریعت کا اتنا بڑا عالم، شریعت کا اتنا بڑا فقیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا محدث جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اولادوں کو صحابہ کی محبت والا بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ مر مٹنے والا بنا دے۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب فاروق اعظم کی محبت ہی اتنی ہے کہ آپ جب بھی رسول مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ کوئی غصہ کرتا، آپ پہ کوئی تیش دکھانے کی کوشش کرتا، تو مورخین لکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہاتھ تلوار کے دستے پہ گردش کرتا وہ فاروق کا ہوتا تھا، وہ فاروق کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انتہائی باروب شخصیت ہے۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ آپ جب غصے کے اندر، جلال کے اندر خطاب فرماتے ہیں، آپ کی آواز 6 میل تک جاتی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے والد کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس آتی۔ اور آپ انتہائی دبلے سے، یعنی پتلا سا بندہ، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دبدبہ یہ، ایک دفعہ شاہ ایران نے ایک اپنا ایلچی بھیجا، فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں کا وہ حکمران کہ جس کا نام سنتے ہی کیسر و کسریٰ کے ہاتھ سے شراب کے جام چھلک جاتے ہیں، اس کی جاہ و جلال، اس کا پروٹوکول، اس کی سیکیورٹی، اس کا محل، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ وہ کیسا شخص ہے کہ جس کی فوجیں جس طرف منہ کرتی ہیں اللہ ان کو فتح نصیب فرماتا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ وہ کیسا کمانڈر ہے۔ جناب فاروق اعظم کا پتہ کیا، فرمایا آپ مدینے کے باہر پیلو کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے، اور تکیہ ایک کچی اینٹ کا بنایا ہوا ہے، تکیہ ایک کچی اینٹ کا بنایا ہوا ہے۔ اور غلام کہتا ہے کہ یہ امیر المومنین، اور امیر المومنین بھی سب سے پہلے فاروق اعظم کو کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ فرمایا یہ عمر اتنی آواز سننا تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی نظر جب اس پہ پڑتی ہے، شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ نظر پڑنے سے اس پہ ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فاروق اعظم کو یہ روب دیا تھا، یہ عزت اور وقار دی، اس لیے کہ فاروق اعظم کے دل میں ماں سوا اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں تھا، کسی اور کا خوف نہیں تھا، کسی اور پہ اتقان اور یقین نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اسی لیے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہہ دیا نا، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، صرف اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ نے چوما ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 یا 25 ذی الحج کو ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور امام مسجد بھی ہے، خطیب مسجد بھی ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نا یہ دیندار لوگ، یہ مولوی اور یہ مذہبی لوگ، یہ تو عوام کو، یہ تو ملک کو دقیانوسی کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ یہ بیکورڈ خیالات کے لوگ، یہ قدامت پسند لوگ،
انہیں کیا پتا زمانہ کیسے چلتا ہے، حکومتیں کیسے چلتی ہیں۔ حضرات محترم، جب مسلوں کے وارث لوگوں کے پاس حکومتیں تھیں تو اس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کا جب دور ہوتا تھا، اللہ نے مسلمانوں کو اتنا عروج بخشا تھا کہ زمین بھی لرز جاتی تھی تو فاروق زمین پہ کوڑا مار کے کہتے تھے ٹھہر جا، میں تجھ پہ عدل نہیں کرتا، میں تیرے اوپر عدل نہیں کرتا۔ وہاں دریا خط اور چٹھیوں پہ چلے جاتے تھے اور بادلوں کو دیکھ کے مسلمانوں کے حاکم کہا کرتے تھے جہاں جہاں تیرا جی چاہتا ہے برس، وہاں سے یا مال غنیمت آئے گا یا فدیہ آئے گا، تیرا جی جہاں چاہتا ہے برس۔ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا عروج سے نوازا تھا۔ 22 لاکھ یا 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ نماز مسجد میں فجر کی خود پڑھانے کے لیے آئے اور صفیں درست کروا رہے ہیں، صحابہ اکرام کی صفیں درست کروائی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب آپ صفیں درست کروا لیتے تو پھر آپ فجر کی نماز پڑھاتے سورہ نحل یا سورہ یوسف اکثر پڑھا کرتے تھے، اور سورہ یوسف جب آپ پڑھتے تلاوت کرتے ہوئے اتنا روتے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی یہاں رخساروں پہ نشان بن چکے تھے۔ یہ للہیت ہے عمر کی، وہ روب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن فاروق لوگوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نرم بھی بے انتہا۔ میں نے جیسے آپ کو اشعث کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص کو آپ نے بازار چلتے ہوئے ایک شخص کو جلدی میں دھکا دے دیا، وہ درمیان میں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میں تو بھول گیا تھا۔ حضرت عمر جب اگلے سال وہ حج کے لیے آتا اس کو گھر لے جاتے ہیں، 600 درہم دیتے ہیں اس کو اور اس سے معذرت کرتے ہیں۔ وہ کہتا حضرت کس چیز کی معذرت؟ فرمایا پچھلے سال بازار میں تجھے غلطی سے ایک دھکا دے دیا تھا۔ فرمایا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں۔ فرمایا مجھے بھولا ہی نہیں، 1 سال ہو گیا مجھے بھولا ہی نہیں ہے، 1 سال ہو گیا۔ یہ نرمی ہے فاروق اعظم کی، اور دین کے معاملے میں جناب فاروق اعظم کو اللہ نے بے انتہا غیرت سے نوازا تھا۔ حضرات محترم، صفیں درست کروا کے جناب فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے مصلی پہ، اور یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مجوسی ابو لولو فردوس یہ ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ کے دور میں اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی فجر کی، اندھیرے میں۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو فاروق اعظم اس کو دیکھ نہ لیتے کہ یہ چھپا ہوا ہے، اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ آج کل لوگ عجیب و غریب بات، میں یہ نہیں کہتا کہ اس پار میں نہیں پڑھ سکتے، جبریل نے آپ کی 3 دن آپ کو نماز سکھائی ہے، آپ نے اندھیرے میں بھی نماز پڑھا کے سکھائی، اور جب تھوڑا سا روشنی ہو جائے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وقت ثانی میں بھی نماز پڑھی، لیکن رسول اللہ کا ساری زندگی کا جو طریقہ سلیقہ رہا، آپ نے اندھیرے میں نماز پڑھی ہے فجر کی، اول وقت میں نماز پڑھی۔ یہاں لوگ اسفار میں پڑھتے ہیں جب روشنی ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں ہم سے بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں، روزے جو 9:30 بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور باقی سارا سال ہمیں یہ تانا دیتے ادھی رات نو نماز پڑھ لیتے ہیں جی فجر دے، اور روزے جو 9:30 بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اور اذانیں بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اذانیں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، یہاں ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ دین اپنی مرضی سے نہ چلائیں۔ رسول اللہ نے جیسے نماز ساری زندگی پڑھی ہے، ٹھیک آپ کبھی ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو ساری زندگی معمول رہا وہ یہ تھا کہ آپ نے غلس میں اندھیرے میں نماز پڑھی۔ فاروق اعظم مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، اتنے میں اس نے حملہ کر دیا۔ آپ نے زوردار آواز سے کہا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا ہے، مجھ پہ حملہ ہو گیا۔ آپ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ یہ پہلی صفوں میں جو صحابہ ان کو پتہ ہے کہ آپ پہ حملہ ہو چکا ہے، جو پیچھے صحابہ ہیں ابھی قرات شروع نہیں ہوئی، وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ امام قرات کیوں نہیں شروع کر رہا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جلدی سے نماز پڑھائی، مختصر سی نماز پڑھائی، اتنے میں اس نے بعض روایات میں آتا ہے 7 بندوں کو، بعض میں آتا ہے 13 بندوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے 5 انتقال کر گئے۔
ایک صحابی رسول نے اس پہ چادر ڈالی تو اس کو پکڑنے کے لیے، جب اس بدبخت کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا، یعنی خود بھی مر گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ اکرام نے اٹھایا اور گھر لے گئے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، صحابہ اکرام میں سب سے امیر صحابی عبد الرحمن بن عوف تھے، سیدنا عثمان سے بھی زیادہ۔ سب سے امیر صحابی عبد الرحمن بن عوف تھے، سب سے اعلیٰ تاجر عبد الرحمن بن عوف تھے، پیسے والے تاجر، سب سے زیادہ پیسے والا، صف اول کا تاجر، صف اول کا نمازی بھی ہے۔ امام کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ سب سے زیادہ پیسے والا۔ امام کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ صف اول کا سب سے پہلا تاجر اور صف اول کا نمازی بھی ہے۔ یہاں جس کے پاس 4 ٹکے آ جاتے ہیں وہ نماز، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مہربان ہے اس لیے تو دے رہا ہے، اللہ نے تو میرے بھائی فرعون کو بھی بڑھا دیا تھا، اللہ نے تو نمرود کو بھی بڑھا دیا تھا۔ کسی کے پاس مال آ جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے دنیا کا نظام بنایا ہے، بعض کو بعض پہ رزق میں فضیلت دی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغرض جب آپ کو نبیذ پلایا گیا، کھجور کا پانی آپ کے زخم کے رستے باہر آ گیا، دودھ پلایا گیا، زخم کے رستے باہر آ گیا، اتنے میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگ تعریف کرنا شروع ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو انہیں اہل بیت میں مانتے ہی مانتے ہیں، جو صرف اہل بیت کا نام لیتے ہیں وہ بھی انہیں اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری میں، اور امام بخاری کی فقاہت پہ اللہ رب العزت ان پہ جہاں وہ لیٹے ہوئے کروڑہاں رحمتیں نازل فرمائے۔ امام بخاری حدیث کس کی لے کے آیا؟ قول نبی کی اہل بیت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں جناب فاروق اعظم کی چارپائی کے پاس کھڑا ہوں، اتنے میں ایک شخص نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہ کی قسم عمر، مجھے امید تھی کہ اللہ رب العزت تجھے تیرے 2 ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا، تجھے تیرے 2 ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ اور میں نے خود رسول اللہ سے چونکہ سنا تھا، آپ فرماتے تھے میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ پہ داخل ہوئے، عمر اللہ نے زندگی میں بھی تجھے تیرے 2 ساتھیوں کے ساتھ رکھا ہے، اللہ تجھے تیرا انجام بھی تیرے 2 ساتھیوں کے ساتھ کرے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے یہ تعریف سنی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ عمر کو اتنا چاہنے والا کون ہے؟ فرمایا میں نے مڑ کے دیکھا فہو علی بن ابی طالب، وہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور صحابہ اکرام کی یہ محبتیں، ایک دوسرے کے لیے یہ جذبات ہیں، اور جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قربان ان کی فقاہت پہ کہ سیدنا حسن پوچھتے ہیں صحیح بخاری میں، فرمایا ابا حضور نبی کریم افضل الصحابۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ترین صحابی کون ہے؟ فرمایا بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ابو بکر افضل ہے۔ فرمایا ثم اللہ کے ابا حضور ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر ہے، ثم عمر پھر عمر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور پوچھنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبط، آپ کا نواسا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، صحابہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور تاریخی واقعات کو عامت الناس کے سامنے رکھ کے لوگوں کے اندر صحابہ کے متعلق بدگمانیاں پیدا کرنا، اور لوگوں کے اندر یہ بات، یہ خلفشار، لوگوں کے ذہنوں میں یہ نفاق کا بیج بونا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اہل بیت کے ساتھ رویہ صحیح نہیں تھا، یا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رویہ صحیح نہیں تھا۔ حضرات محترم، ایسے حرکتیں کرنے والے، ایسی باتیں کرنے والے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل السنہ کہیں، اہل الحدیث کہیں، کسی بھی مسئلہ کسی منہج کے ساتھ جوڑیں، یا اپنے آپ کو علمی کتابی کہیں، یا اپنے آپ کو علمی کتابی کہیں، شاید جو لوگ سنتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے،
جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہیں، یاد رکھیے یہ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ ایک بدبخت انسان جب بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کی غلطیاں نکالتا تھا، نکالتا ہوں، نکالتا رہوں گا، اور تیری ڈیوٹی لگائی اللہ نے۔ اللہ نے تو یہ کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اور ایمانیات میں، اعتقادیات میں اور معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرو۔ تم صحابہ کی جنگوں کو اور صحابہ کے ایک دوسرے کے متعلق جو نظریات تھے جنگوں کے بعد بنے، ان کو لوگوں کے سامنے رکھ کے لوگوں میں نفاق کا بیج بونا چاہتے ہو، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام لوگوں کے دل سے ختم کرنا چاہتے ہو۔ اور یاد رکھیے گا ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ صحابہ کی گستاخی نہ کی جائے، صحابہ کے متعلق نزیبہ بات نہ کی جائے، کیوں کرتے ہیں ہم یہ بات؟ ہمیں کیا ضرورت پیش آئی؟ یاد رکھیے حضرات محترم، جب تک ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں صحابہ کی عزت ہے، دین کی بھی عزت ہے، کیونکہ دین کے گواہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے نمازیں پڑھی، گواہ کون؟ صحابہ نے گواہی دی۔ آپ رکوع ایسے کرتے تھے، کس نے بتایا؟ آپ سجدہ ایسے کرتے تھے، کس نے بتایا؟ آپ حج ایسے کرتے تھے، کس نے بتایا؟ آپ کا نماز جنازہ ایسا تھا، ایسے پڑھاتے تھے، کس نے بتایا؟ شادی بیاہ کے معاملات کس نے بتائیں؟ اور میرے بھائی جب گواہی جھوٹا ہے، گواہی کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ جب صحابہ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دیا تو پھر گواہی کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ پھر ہر آنے والا تیسرا بندہ دین پہ دان کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جھٹلائے گا۔ اس لیے صحابہ کی عظمت کو سمجھیے، صحابہ کے مقام کو سمجھیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے اردا گرد جو لوگ بیٹھتے تھے، اپنے حلقہ یارہ میں بیٹھ کے اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے اور صحابہ کے بارے میں کف علیک، اس کو روک لو، جو اس کو روک لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اور میرے بھائی اگر جنگیں ہوئی بھی ہیں برابر کی ٹکر ہے، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، اور تم کسی ایک کے متعلق ایسی ویسی بات کہہ کے اپنا ایمان کیوں ضائع کرتے ہیں؟ صحابہ کی اچھائیاں لو، صحابہ کی اچھائیاں لو۔ جیسے کہ ایک کتاب شیخ ارشاد اللہ عصری رحمۃ اللہ حفظہ اللہ نے لکھی ہے، مشاجرات صحابہ اور سلف کا موقف۔ یہ کتاب پڑھنے والی ہے، آپ کو پڑھنی چاہیے، خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں کے مطالعے میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور اس شہادت کے اوپر کچھ لوگ ایسے بھی جو خوشیاں مناتے ہیں۔ ابو لولو فردوس، اس کو بابا شجاع کہا جاتا ہے۔ جس دن ہم فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس دن کسی ایک ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر بینر لگتے ہیں اور بابا شجاع یعنی بہادری والا دلیر آدمی کہا جاتا ہے اس کو۔ حضرات محترم، خود بھی صحابہ کی عظمت کو سمجھیں، اپنی اولادوں کو بتائیں، ان زندگیوں سے، بے دین لوگوں سے، بیزار لوگوں سے جو رسول اللہ سے بیزار تھے، ان لوگوں سے بچیں جو آپ کے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ تان کرنے والے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر نفاق کا، گستاخی کا، بے ایمانی کا بیج بونے والے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ جیسا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ سے ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرتے تھے۔ اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ والدین کی عزت اور وقار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرمائے، جو تنگ دست ہیں جن کے حالات بگڑ چکے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کے حالات درست فرمائے، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ اپنے حرم کو دوبارہ آباد کر دے، اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ رب العزت ان مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، توحید کی سمجھ دے، اللہ موت دے توحید پہ دے، جب ہم دنیا سے جائیں ہماری زبان پہ اللہ کی توحید کا کلمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔